بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا ایسی احادیث جو ہم عام طور پر سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان احادیث کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح میسیج چل رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، مختلف سوشل میڈیا پر، لیکن ان احادیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعضی وہ احادیث ہیں جو موضوع ہیں، بے اصل ہیں سند کے اعتبار سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں وہ تمام احادیث جو ہے وہ اپنے ناظرین اور سامعین کی نظر کروں گا انشاءاللہ، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ احادیث جو ہے یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بھی جن احادیث کے متعلق تحقیق آپ کو درکار ہے، وہ احادیث جو ہے وہ آپ ہمیں میسیج کر دیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کر دیں، یا جو ہمارا چینل ہے راہ حق ہے، اور اسی طرح مولانا آصف احمد کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اور اسی طرح جو ہمارا فیس بک پہ ہے مولانا آصف احمد کے نام سے پیج، اور اسی طرح راہ حق کے نام سے، وہاں بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو تحقیقی جواب عرض کر دیا جائے گا۔ اس لیے تمام میں ناظرین سے گزارش کروں گا، ایک تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہم نئی تحقیقی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو جو ہے وہ مل جائے۔ تو اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات احادیث پر مختلف اشکالات کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے اور ان کو تحقیق کا موقع اور ان کی فکر کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر احادیث معاذ اللہ یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں یہ من گھڑت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد جو ہے وہ لکھ کر معاذ اللہ آپ سے کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ محدثین نے جو موضوع احادیث پر محنت کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ احادیث موضوع ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، یا جو محدثین نے اسانید پر محنت فرما کر بتایا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو اس لیے ہم احادیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو موضوع احادیث یا محدثین جنہیں ضعیف احادیث قرار دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث الحمدللہ محفوظ ہے۔ اگر کسی نے کبھی کسی زمانے میں احادیث پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف سے احادیث کو جو ہے وہ لکھ کر مختلف کتابوں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا الحمدللہ محدثین نے جواب دیا ہے، اور ہر زمانے میں الحمدللہ علماء اس پر کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ احادیث کی حفاظت کا جو ہے وہ انتظام فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک حدیث مبارکہ پر ہم بات کریں گے، وہ عام طور پر حدیث جو ہے مجھ سے بھی بعض احباب نے سوال کیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے علی، جب تو سونے لگے تو سونے سے پہلے 5 کام کر لینا۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونا، پورا قرآن پڑھ کر سونا، اور اسی طرح جو ہے وہ غلام کو آزاد کر کے سونا، اور صلح کروا کے سونا، جنت میں گھر بنا کر سونا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمال ارشاد فرمائے۔ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ 4000 درہم جو ہے وہ صدقہ کر کے سونا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے سویا کرو، یہ قرآن کے ختم کرنے کا اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح
سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ کے سو، یہ 4000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھا کلمہ تلقین فرمایا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ، اور اسی طرح یہ استغفر اللہ استغفار تعلیم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تم 5 اعمال کر لے تو یہ ان 5 اعمال کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نے 5 کام گویا کہ کر لیے، قرآن بھی ختم کر لیا، 4000 درہم بھی جو ہے وہ صدقہ کر دیے، اور جنت میں اپنا گھر بھی تو نے بنا لیا۔ یہ جو 5 اعمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث جو ہے یہ بالکل احادیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ حدیث کی جتنی مستند کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اور احادیث کی جتنا ذخیرہ احادیث ہے، کسی میں بھی اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کذب کے مترادف ہے اور موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب ایسی اب یہ حدیث جب آپ کے سامنے آئے، آپ کو واٹس ایپ میسیج کیا جائے یا فیس بک پر یا کہیں، تو فوراً ان کی جو ہے وہ اصلاح کر دی جائے اور بتلا دیا جائے بھئی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مجھ پر جس آدمی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں احادیث کے بیان کرنے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کو جو ہے اس میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تمام پہلوؤں میں ہمیں اللہ جل جلالہ جو ہے وہ کتاب و سنت پر اور صحیح احادیث پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔